آج الحمدللہ تراویح میں 19 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 19ویں پارے میں پہلی آیات میں اللہ فرماتی ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ کافر لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اعتقاد نہیں رکھتے، یہ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی اور ہمیں ایک دوبارہ زندگی حاصل ہوگی۔ مشرک جو ہیں کافر، وہ کہتے تھے کہ اصل زندگی تو بس یہی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل زندگی یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں ایک مشرک حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے آیا۔ مسلتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا یہ بھی دوبارہ زندہ ہوگی؟ اسے بھی دوبارہ سے وجود ملے گا، زندگی ملے گی، گوشت آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ جس اللہ نے ایک قطرے سے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس سے آپ کو ایسا وجود عطا کر دیا، ایسی صلاحیتیں عطا کر دی، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کافر لوگ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے اور عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ تو کہتے تھے لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے سامنے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی فرشتہ ہمارے سامنے آتا اور وہ آ کر کے کہتا کہ بھئی اللہ کیا ہمارے سامنے آ جاتی۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب عقل انسان کی بگڑتی ہے، فرشتے کو تو کھیل سمجھتے ہیں کہ فرشتہ جیسے ایسے ہی کھیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 7ویں پارے میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم فرشتے کو بھیج بھی دیں تائید کے لیے، اپنے نبی کی تائید کے لیے، کہ فرشتہ آئے اور آ کر کے کہے کہ یہ ہمارا نبی ہے، پیغمبر ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ فرشتہ انسانی صورت میں آئے گا، ایک عام انسانوں کی شکل میں۔ جب فرشتہ عام انسانوں کی شکل میں، انسانی صورت میں آئے گا تو پھر یہی کہیں گے یہ تو عام آدمی ہے، فرشتہ تو نہیں ہے۔ پھر یہی کہیں گے یہ تو عام آدمی ہے، فرشتہ تو نہیں، ہم نے تو فرشتے کی بات کی تھی۔ اور اگر فرشتے کو اصلی شکل میں بھیج دیں تو ان میں اتنا دمخم ہے کہ اس کو دیکھ کے برداشت کر لیں، ان کے تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ رات میں اندھیرے میں ہلکا سا کپڑا ہوا سے ہلنے لگے تو ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں جن بابا آ گیا، کیا ہوائی مخلوق آ گئی، کوئی جھمیلا۔ ارے ہم تو کپڑا ہوا سے ہلے تو حواس باختہ ہو جاتے ہیں، چوہا ادھر ادھر ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کو دیکھ کر ہم ایسا کیسے؟ فرشتے دیکھ کر ہی ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہم برداشت نہ کر سکتے فرشتے کو دیکھ کر۔
یہ تو اللہ نے نبی کو طاقت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک دفعہ تو گر گئے تھے، زمین پر گر گئے تھے. جب ہوش آیا گھر گئے، بخار آ گیا. باوجود اس کے کہ اللہ نے نبی کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ ایک نبی کو 400 جنتیوں کی طاقت دی ہوتی ہے، 400 جنتیوں کی طاقت. تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا. جو آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے، آخرت کی امید نہیں رکھتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو ان سے کہیں کہ فرشتے کو دیکھنے کا ان میں تاب نہیں ہے، ان میں دمخم نہیں ہے، کہ فرشتے کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، فرشتے کو دیکھ کے مر جائیں گے. او نرى ربنا، جو فرشتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے تو اللہ کو کیسے دیکھ لیں؟ اللہ، یہ خواہش تو اللہ کے نبی نے کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی ہوئی تھی. قال لن ترانی، فرمایا نہیں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اس کو دیکھ کر اپنی جگہ برقرار رہے تو پھر قریب ہے کہ مجھے دیکھ لیں. اور جب تجلی پڑی خر موسیٰ صاعقہ، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب آپ کی ذات پاک انا اکون من المؤمنین، میں ایمان پر میں فرمایا یا موسیٰ انی الناس فی رسالاتی وکن من الشاکرین، اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا، جو دے دیا اسی پر شکر ادا کریں، اسی پر شکر ادا کریں. تو اللہ پاک اس دنیا میں اللہ پاک کا دیدار نہیں ہے، وہ اللہ پاک نے آخرت میں ہی رکھا ہے. تو یہ مشرک کافر جو ہیں یہ کوئی سمجھنے کے لیے ایسی بات کوئی کہتے تھے. اور آگے اگلی صورت میں سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پر کہ یہ ایمان کو نہیں لاتے. یعنی آپ جو اتنا صدمہ لے رہے ہیں اور اتنی پریشان ہو رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسا معجزہ دے دے جو یہ مانگ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو گھلا گھلا کے ختم کر لیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ اگر چاہتے تو ہدایت پر جمع کر سکتے تھے، کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا. اللہ کی مشیت ایسی نہیں ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ آتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کر سکے کون کیسا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے توقع نہ رکھیں، اور وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا. بس آپ کا کام یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس آپ کا کام اتنا ہے کہ اپنے رب کا پیغام سنائیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
ہدایت آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، بس آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کہنا سننا کرتے رہیں، باقی ایسا پریشان نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان نشان کہ جس سے ان کی قدریں جھک جاتی، یعنی نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہم نے ہدایت کو زبردستی نہیں رکھا، اختیاری رکھا ہے، دل چاہے مانے دل چاہے نہ مانے، بس آپ کہتا سننا کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں عقبہ بن ابی معیط، یہ کافر تھا، یہ عموماً باہر کے اسفار کیا کرتا تھا، مختلف ممالک میں آنا جانا، جب باہر سے واپس آتا تو آ کر لوگوں کی دعوت کرتا، لوگوں کی دعوت کرتا، سب لوگوں کو، دوست احباب کو، حلقے کے لوگوں کو، کو جمع کرتا۔ اور دیکھیں، سفر سے آنے کے بعد دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفر سے تشریف لاتے تو گائے ذبح فرما دیتے، گائے ذبح فرما دیتے، اس میں آتی آتے سب کی دعوت بھی ہو جاتی ہے، سب کی بات بھی ہو جاتی، حال احوال بھی ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سفر سے آتے تو ایک دعوت کا اہتمام کر لیتے، اس میں سب لوگوں کو جمع کر لیتے تو ملاقات بھی ہو جاتی۔ اب ہمارے ہاں کوئی حج سے آتا ہے یا عمرے سے آتا ہے تو اب ملنے والے آ رہے ہیں، پہلے ایک آیا، اس کو بٹھایا، پھر دوسرا آیا، پھر اب کیس چل رہی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی یہ میرے سامنے کوئی حالات بیان کریں، اب وہ پہلے ایک کو بتا کے فارغ ہوا ہوتا ہے، جب تک دوسرا آ جاتا ہے پھر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے پھر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے پھر نئے سرے، کیس چلتی ہے۔ تو اگر سب کو ایک ساتھ اکٹھے کر لیا جائے اور سب کی دعوت کر لی جائے، سنت پر بھی عمل ہو جائے، سب سے اکٹھی ملاقات بھی ہو جائے، سب کے سامنے اکٹھے وہاں کے حالات بیان کر دیے جائیں، اور آپ خود بھی آدمی زحمت سے بچ جائے اور دوسروں کو بھی مشقت نہ ہو۔ ظاہرہ آنے والا تو اپنے حساب سے آتا ہے، اپنی اس کو دیکھ کر کے، اپنی سہولت کو دیکھ کر کے، اور جو گھر والا ہوتا ہے وہ پہلے ایک کے لیے چائے تیار کرو، پھر دوسرے کے لیے تیار کرو، پھر تیسرے کے لیے تیار کرو، پھر چوتھے کے لیے تیار کرو، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اب تو حاجی بھی جب سے زمزم کم لانے کی وہ شرط لگا دی نا، تو اتنی سی گلاسی نکال دی، اتنی سی گلاسی نکال دی جس میں حلق بھی گیلا نہ ہو، کہتے ہیں تبرک ہے، بس اسی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، اسی میں، جس میں عرب کعوہ پیتے ہیں، اتنی سی گلاسی میں وہ کعوہ پیتے ہیں۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، یہ جب باہر سے آتا تو دعوت کرتا اور مجمع ہوتا ہے، تو ایک دفعہ یہ باہر سے آیا تو دعوت کی اس نے، اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے موقع کی مناسبت سے اسے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پڑھو، پہلے میرا کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، پھر میں کھانا کھاؤں گا تمہارا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کلمہ پڑھا،
ظاہراً مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے کھانا کھایا۔ اس کا ایک اور دوست تھا، وہ زیادہ کٹر تھا، بدبودار تھا، ابی بن خلف۔ اس کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ کیا آپ نے حرکت کی؟ آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کلمہ پڑھ لیا یہ آپ نے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے دل سے تو نہیں پڑھا، میں تو ایک ظاہر صحیح بات ہے کہ عرب ہوں، ایک وزادار آدمی ہوں، اب میرے پاس ایک مہمان آتے ہیں اور وہ میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر چلے جائیں تو یہ تو میری توہین ہے، تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کیا ہے، اور میں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ آپ بات بنا رہے ہیں، ہاں اگر واقعی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ جائیں الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوک کر آئیں۔ یہ ایسا بدبخت خبیث انسان، یہ اس کی باتوں میں آیا اور جا کر کے اس نے وہ حرکت کر گزرا۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آئی ان دونوں خبیثوں پر، جنگ بدر میں دونوں قتل ہوئے، کفر پر دونوں مارے گئے، اور دونوں کی لاشیں گھسیٹ کر جنگ بدر میں اس ویران کنویں میں کتے کی طرح پھینکی گئی، کتے کی طرح پھینکی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اسی پہلے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اے کاش کہ میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی کل قیامت کے دن دوستی ایمان والے کی بھی وہاں ہوگی اور کافر کی بھی تو ہوگی۔ ایمان والے کی دوستی نفع دے گی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو تقوی کی بنیاد پر دوستی ہوں گی یہ آگے بڑھیں گی۔ سورہ 23 پارے میں، سورہ صافات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے دو جنتی لوگوں کا، کہ دونوں دوست تھے، ایک کا پہلے انتقال ہو گیا اور دوسرا بعد میں، جس کا پہلے انتقال ہوا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اسے بھی اسی طرح میرے پاس لے آ۔ تو نیک آدمی اگر کوئی جاتا ہے اور اس کا دوست ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کر کے بھی اپنے دوست کو یاد رکھتا ہے، اس کو بھلاتا نہیں ہے، اس کو بھلاتا نہیں۔ تو کافر آدمی جو ہے یہ وہاں جا کر کے ایک دوسرے کو کوسیں گے اور ایک دوسرے پر ملامت کریں گے، اور یہ ابھی اللہ فرما رہے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے کیسی گھٹیا حرکت کی کہ اس کو دوست بنا لیا اور اس کی بجائے اللہ کے نبی کو دوست بنا لیا ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں اچھے رفقا، اچھے ساتھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور برے ساتھی دنیا میں ایک بہت بڑا وبال ہے، عذاب ہے۔ اگر کسی انسان کو اچھے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الناس علی دین خلیلہ، لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ عموماً انسان اپنے دوست سے عادات لیتا ہے۔ اللہ نے انسان میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ہر چیز سے اثر قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور سے بھی اثر قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریاں رکھو، اس لیے کہ بکریاں رکھنے سے مسکنت پیدا ہوگی، عجز و انکساری پیدا ہوگی، اونٹ رکھنے سے کینہ پیدا ہوگا دل میں۔ تو فرمایا
کہ انسان سے اثر لیتا ہے، تو دوست سے اثر لیتا ہے. اگر اچھا دوست ہوگا تو اچھی عادات اس سے حاصل کرے گا، اور اگر برا دوست ہے تو اس سے بری عادات غیر محسوس طریقے سے آنا شروع ہو جائیں گی. ہمارے سامنے ہیں یہ باتیں، تو اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں. ایک سگریٹ پی رہا ہے تو دیکھ دوسرے کا بھی دل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ چلو یار میں بھی 2-4 وہ لگا لیتا ہوں. یہ دوست کی مہربانی ہے. اگر ایک دوست نمازی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، تو دوسرا بچہ بھی نماز میں آنے لگ جاتا ہے. تو اچھی صحبت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اس بدبخت کو کیوں دوست بنایا، اس کی جگہ اللہ کے نبی کو دوست بنایا ہو. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ زمین پر لجاجت سے، نرمی سے، عجز و انکساری سے چلتے ہیں. اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتے اور زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بڑی نزاکت کے ساتھ چلے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے اور قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے، اور عجز و انکساری کے ساتھ سر کو جھکا کر کے چلتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ایستا ایستا تکلف کے ساتھ چل رہا ہے. حضرت نے اس کو روکا، فرمایا رک، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی بیماری تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر سیدھے ہو کے ٹھیک چلو، تیز چلو، نہیں تو درے سے تیری ایسی خبر لوں گا کہ تجھے 14 طبق روشن تیرے کر دوں گا. یہ کیا تماشا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو ایک چال ہے، دیکھیں تقوی کا تعلق دل سے ہے، دل میں تقوی ہے، چال میں تقوی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، مضبوطی سے قدم اٹھاتے تھے. ہاں، تو پتہ چلا کہ بھی آدمی کو ہمت سے چلنا چاہیے، قوت کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر بڑھاپا ہے، کوئی ضعف ہے، بیماری ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور متکبروں کی طرح چلنا یہ بھی ٹھیک نہیں. ایک جو طریقہ ہے اس کے اوپر چلے. تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب اللہ کے بندے کسی جاہل کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں تو پھر درگزر سے کام لیتے ہیں، الجھتے نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص خام خواہی حضرت سے الجھ پڑا، اور ایسا الجھا کہ شاید کوئی ادھار کھائے بیٹھا تھا. بولے جا رہے ہیں، سخت سست کہے جا رہا ہے. حضرت خاموش. ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ یہ ایسے بندہ نہیں بنے گا، انسان نہیں بنے گا. لاتوں کے بت باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو 2-4 ٹکانی پڑیں گی، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا. آپ اس کو کھری سنائیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا. کوا ہوتا ہے، کبوتر کبوتر ہوتا ہے. جو اس کے اندر ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے، جو میرے اندر ہے وہ میں ظاہر کر رہا ہوں. یہ میں نہیں بن سکتا اور میں یہ نہیں بن سکتا. یہ اپنی تربیت اور تہذیب کو ظاہر کر رہا ہے، میں اپنی تربیت اور تہذیب کو ظاہر کر رہا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ
पड़ोसी यहूदी था, रोजाना गंदगी घर डाल रहा है, रोजाना गंदगी घर डाल रहा है। और गंदगी उस वक्त ऐसी नहीं होती कि कचरा साफ किया, नहीं, गिलाजत डाल। हजरत ने एक फावड़ा और एक वो खरीद लिया और रोजाना उसको साफ कर दिया। तो एक दिन उसके दिल में आया, पूछा, कहा कैसे गुजर रही है हमारी तरफ से? हजरत ने फरमाया कि कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ जो आ रहा है हमने अपनी ड्यूटी लगा ली, हम उसको साफ कर रहे हैं। यहूदी कहने लगा कि अगर मैं चंद दिन आपके पड़ोस में और रह गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि कलमा पढ़ लूं, जो आपका अखलाक है। तो पता चला कि अल्लाह ताला के नेक लोगों का अखलाक आला और ऊंचा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक का मुजाहरा फरमाए, हर एक के साथ आला अखलाक का मुजाहरा फरमाए। तो फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और उनका एक वصف ये भी होता है कि वो रातों को अल्लाह की बारगाह में क़याम और सजदे में गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना खा लिया कि सुबह हिलाना पड़ता है, उठो भाई ट्रक भर लिया आपने माल का, अब उठो। नहीं, वो खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए। तो वो उनकी रातें क़याम में और सुजूद में गुजरती हैं। ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की शान है। अगली आयत में, अगली सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब फ़िरौन के पास आए, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि आप फ़िरौन के पास जाएं। तो फ़िरौन के पास आए। फ़िरौन शारिप आदमी था, तेज था, सियासतदान था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देख करके कहने लगा, आ गए अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन। आपको तो हमने बच्चा बना करके रखा था, आपके ऊपर तो हम खर्च करते थे, आपको तो हमने एक संभाल के रखा। फलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन, आपने एक हमारे पास लंबी उम्र गुजारी और फिर आपने वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन, आपने ये क्या काम किया कि आपने इन सारी चीज़ों का बदला ये दिया कि हमारा ये आदमी मार के चले गए। वो जो 20वें पारे में आ रहा है ना, 20वें पारे में कि दो झगड़ रहे थे ना, एक बनी इसराइल और एक फ़िरौन झगड़ रहे थे आपस में। तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उसने जो बनी इसराइल था उसने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि हज़रत तशरीफ़ लाएं। हज़रत आ गए। तो उसने कहा हज़रत ये मान नहीं रहा। हज़रत ने उसको समझाया फ़िरौनी को कि ऐसा ना करो। अब वो फैल गया। ज़ाहिर है सरकार के लोग तो फैलती है ना भाई, वो तो सरकार का आदमी था, फ़िरौन का आदमी था, फैल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तंबीह के लिए मुक्का मारा उसको। मुक्का क्या था, वो तो कुदाल थी। मुक्का लगा, उसका तो ऐसा तैसा हो गया, काम पूरा हो गया उसका। फौरन कहने रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, मेरा तो ये मकसद नहीं था, कत्ल करना मकसद नहीं था, इस्लाम मकसद था, तंबीह मकसद था। तो उस बात का फौरन फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दबाव में लाने के लिए चाल ये चली कि जब नबी बन करके आए और आकर के दावत दी तो कहने लगा क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन। हमने आपको बच्चा बना करके नहीं रखा था,
आपके ऊपर तरह तरह की नेमतों नहीं कर रहे थे हम, और फिर आपने जाते हुए ये किया कि हमारे ही आदमी को मार के चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो कि वो जो आदमी मेरे से मरा था तो वो मुझे एतराफ़ है, लेकिन मैंने कसदन नहीं मारा, उसकी अजल आ गई थी, वरना मुक्के से इंसान न मरता है न मुक्के से कोई किसी को मारता है, वो तो एक अमल था जो हो गया। बाकी रहा मैं आपके पास आया हूँ, मैं आया नहीं, मुझे तो किसी ने भेजा है, और वो अल्लाह ने भेजा है, और वो पैगाम लेकर के आया हूँ हिदायत का। तो खैर फिरौन ने कहा कि भाई आप ठीक है, अगर आप सच्चे हैं तो फिर कोई आप मोइज़ा दिखाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो मोइज़े पेश किए, एक असा का मोइज़ा पेश किया और एक हाथ यूं निकालते डाल के यूं निकालते, तो वो ऐसा रोशन होता जैसे सूरज होता है, ऐसी रोशनी उससे निकलती, पूरा माहौल रोशन हो जाता। और लाठी को फेंकते तो वो अज़दहा बन जाता। अब जब व्यूअर्स ने देखा तो कहा कि अच्छा समझ में आ गई बात, आप जो हैं वो मेरा तख्त जो है वो उलटना चाहते हैं, मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर कब फरमाया नहीं, अन अरसिल माया बनी इसराइल, आप मेरे साथ बनी इसराइल को जो एक तवील अरसे थे जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, उनको आप मेरे साथ भेज दें, अल्लाह का हुक्म यही है। लेकिन वो ऐसा ना हुआ। 20 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से टकराते रहे, 20 साल तक। फिर 20 साल के बाद आखिर में जाकर के अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि वो पानी में डूबा, तबाह हुआ, और बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने कामयाबी और निजात अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।